میرا قرآن ہے میرا منصور، میرا قرآن ہے میرا منصور، میرا قرآن ہے میرا منصور۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کا پیغام عمل مصنف محی الدین غازی صاحب کی کتاب سے 11ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو دل کی ناگواری کے ساتھ اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے۔ یہ لوگ کبھی اہل ایمان کے مخلص نہیں ہوتے، یہ ان کے لیے مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وہ مہاجرین و انصار جو اسلام لانے میں پیش رہے اور جن لوگوں نے جان و دل سے ان کی پیروی کی اور خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کی اچھی مثال قائم کی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خوشنودیوں کے تاج پہنائے گا اور انہیں سدا بہار جنتوں میں بسائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے تمہیں پاکی حاصل ہوگی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات بھی قبول کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی توبہ اور جس کی خیرات اللہ کے قبول ہو جائے۔ تم عمل کرو، اللہ، اس کا رسول اور ایمان لانے والے تمہارے عمل دیکھیں گے۔ پھر اس ہستی کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہاں تمہارے عمل کی صحیح قیمت متعین ہوگی۔ عبادت کی جگہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اول روز سے تخوے پر قائم ہے، اور اسے ایسے لوگ آباد رکھیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اپنی جان اپنے مال کو سودا کرنا ہے تو اللہ کے ہاتھ یہ سودا کرو، اور جب اللہ کا حکم ہو تو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کے ہاتھ اپنی جان و مال کا سودا کرنے والوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والے، اس کی گن گانے والے، اس کی خاطر دیس دیس گھومنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کے احکام کا خیال رکھنے والے۔ سچے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں انہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، راست بازوں کے ساتھ رہو۔ سچے ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی فکر میں لگ جائیں۔ ایمان والوں کو ہر آن اس کی فکر ہونی چاہیے کہ نیکی کمانے کا کوئی موقع ان کے ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور ان پر یہ دھن سوار رہنی چاہیے کہ کس طرح اللہ کے حضور بہترین سے بہترین عمل پیش کر سکے۔ دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، خواہ اس کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے، اور جب لوٹ کر آؤ تو اس جذبے کے ساتھ آؤ کہ اپنی قوم کو سنبھالنا ہے۔ اللہ کے رسول کی ناقدری نہ کرو، ان سے محبت کرو۔ اہل ایمان کا مشقت میں پڑنا ان پر شاق گزرتا تھا، وہ ان کی کامیابی کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور مہربان تھے۔ اگر تم ان کی ناقدری کرو گے تو خود اپنا بگاڑو گے، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ تم جدھر نظر اٹھاؤ گے اور جس چیز پر بھی غور کرو گے، تم کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانو۔ جو لوگ اپنے اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں اور اسی میں مگن ہیں، اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں، ان کے کرتوتوں کی سزا جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، اور وہ آخرت میں جنت سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ جب تم پر کوئی سخت وقت آئے تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو پکارو، اور جب اللہ مصیبت ٹال دے تو تم ایسے چل نکلو جیسے تم نے کسی برے وقت میں اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ دنیا کی چند روزہ لذت تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے پودے خوب گھنے ہو گئے، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھیں، کھیت والوں کو بالکل یقین ہو چلا کہ وہ پیداوار پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ یکایک کسی لمحہ اللہ کا حکم آیا اور وہ پوری کھیتی اس طرح غارت ہو گئی جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کے عادی ہیں۔ اللہ اس منزل کی طرف بلا رہا ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے وہ نیک انجام سے ہمکنار ہوں گے، اس روز ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو لوگ برائیوں میں ڈوبے رہیں گے آخرت میں ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے اور وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اس میں سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے اور اس کی خوشی اور اس کی مہربانی ہے، اس پر تم سب کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ تو دنیا والوں کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے، اس کی قدر کرو، اسے سینے سے لگاؤ، اس سے محروم ہو جانا سب سے بڑی محرومی ہے۔
اللہ کے دوست بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ تمہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشیاں اور خوش خبریاں تمہارا استقبال کریں گی۔ نوح سے لے کر موسیٰ تک نبیوں کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی ہمیشہ روشن نشانیوں کے ساتھ قوم کو جگانے کے لیے آتے رہے ہیں اور ان کی قوم انہیں جھٹلاتی رہی۔ جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ یاد رکھو، اہل ایمان کو شدید ظلم و ستم اور سخت سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایسے حالات میں رب پر بھروسہ رکھو، اسی سے مدد کی دعا کرو، نماز قائم کرتے رہو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو اور ظالموں کے ڈر سے یا ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ نہ بدلو۔ یقین رکھو کہ اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں۔ اس دنیا میں بھی اچھی خبریں ہیں اور آخرت میں بھی اچھی خبریں ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرنے والے انسانوں کو، اپنے مال و دولت سے گمراہ کرنے والے انسانوں پر ظلم کرنے والے سن لیں کہ یہ ابھی ان کے پاس توبہ کرنے اور سدھر جانے کا موقع ہے، لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا تب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہر ظالم کے لیے فرعون کے انجام میں عبرت کا سامان ہے۔ ڈوبتے وقت اس کا ایمان لانا اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ لوگ تمہارے دین میں کتنا ہی شک کریں، تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، یکسو ہو کر خود کو دین پر قائم رکھو، شرک کے قریب نہ پھٹکو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، اب ہدایت حاصل کرنے کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور صبر کے ساتھ جمے رہو۔ یاد رکھو، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہر بات تفصیل سے بتا دی گئی ہے، سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ اللہ دنیا میں اچھی زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں جو انعام کا مستحق ہوگا اسے انعام دے گا۔ اللہ سے ڈرو، کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، کل ہم پھر ملیں گے اگلے پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر ناندیڑ کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جاب اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پچھلے 1.5 سالوں میں یہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے والے 50 طلبہ نے انفوسس، وپرو، ٹی سی ایس، ریڈ بائٹس اور فلپ کارٹ جیسی مشہور و معروف کمپنیوں میں بہترین پوزیشن کی جاب حاصل کی ہے۔ ان میں فل اسٹاک ڈیولپر، بیک اینڈ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور جاوا ڈیولپر جیسی پوسٹ حاصل کرنے والے طلبہ کے نام شامل ہے۔ ٹیکی اسکائی میں قابل اور تجربہ کار ٹرینرز کی رہنمائی میں دی جا رہی ہے تعلیم۔ نئے بیچ کا آغاز رمضان کے فوری بعد یعنی 26 اپریل سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر، روبرو واٹر ٹینک، نزد ورکشاپ کارنر، ناندیڑ۔